اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہیں جی؟ ٹھیک ہیں سب؟ تو میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو ایک جو میرے ساتھ آپ بیتی ہوئی ہے، اپنے معاملات کچھ ہوئے ہیں، میں آپ کو وہ بتانا چاہتا ہوں۔ تو میری ایک شخص سے جس نے اپنے آپ کو اعلیٰ اداروں کا افسر یعنی کہ کرنل ظاہر کیا، اس کے ساتھ میری دوستی تقریباً 1.5 سال پہلے شکر والے ہوٹل پہ کالے پل پر ہوئی۔ تو دوستی کے بعد آہستہ آہستہ ہمارے گھریلو ٹرمز بن گئے، اس کی فیملی ہمارے گھر آنا جانا شروع ہو گئی۔ تو پھر اس نے مجھے کہا کہ یار شوکت بھائی، میں اتنے یعنی کہ اعلیٰ عہدے پر فائز ہوں، کرنل ہوں، تو آپ اتنے یار مجھے میرے دوست ہو، تو مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ یار آپ ایسے گھومتے ہو پھرتے ہو، یعنی کہ آپ بے روزگار ہو، تو میں آپ کو یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہوں اور ادارے ہمارے ماتحت ہیں، تو میں آپ کو نوکری پہ لگاتا ہوں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی لگا دیں۔ تو اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کو MS کا کلرک لگاتا ہوں کمپلیکس میں، وہ میرا دوست ہے۔ تو اس کے بعد جی اس نے گھریلو ٹرمز بنا لیے، اس کے بچے آنے لگ گئے، فیملی آنے لگ گئی، بیوی بچی سب آنے لگ گئے۔ تو پھر انہوں نے میری وائف کو کہا کہ بھابھی آپ میری بہن ہو، تو آپ کی اتنی تعلیم ہے ماشاءاللہ، عالمہ فاضلہ کیا ہوا ہے، MA تعلیم ہے آپ کی، تو میں آپ کو عربی کی ٹیچر لگاتا ہوں۔ تو آپ نے یہ گولڈ پہنا ہوا ہے، سونا پہنا ہوا ہے، یہ تو پھر بن جائے گا، آپ اپنا جو ہے نا اسٹیٹس بناؤ، اپنا مستقبل بناؤ، تو یہ پھر بن جائیں گے۔ تو ہم اس کی باتوں میں آہستہ آہستہ آتے گئے تو ہم نے اسے پیسے دینا شروع کر دیے۔ اسے معلوم تھا کہ میں نے اپنے بچوں کی چھت بیچی تھی، زمین بیچی تھی، 43 لاکھ روپے کا میں نے پلاٹ کالا پل پر بیچا ہے، اور 12 لاکھ روپے کا اپنی بیوی کا سونا ہے وہ فروخت کر دیا۔ تو 2 سال سے یہ شخص لارے لگاتا رہا کہ آج ہوتا ہے کل ہوتا ہے۔ وہ میڈم سونیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کی وہ ڈائریکٹر ہے، اس سے میں بات کروں گا، تو ابھی فی الحال میں تمہیں لگاتا ہوں۔ تو جب آخر میں ہم نے کہا یار ہمارے پیسے دے دو اگر نوکری نہیں ہوتی، تو اس نے مجھے کہا کہ میں ایسے ادارے کا بندہ ہوں نا، تمہارا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوگا اور تمہارے بچوں کا بھی پتہ نہیں لگے گا کہ کہاں ہے، چھوڑو نوکری ووکری کو، تمہارا پروگرام تو بڑھ گیا۔ تو اس کی دھمکیاں جو ہیں یہ اس USB میں میرے پاس بحیث پروف موجود ہیں، اور باقی جو تھریڈ کی دھمکیوں کی اور جو نوکری کے وائس وغیرہ یہ موبائل میں میرے پاس موجود ہیں۔ تو اس پریس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ساتھ تو جو ہونا تھا ہو گیا، ہمارا مکان بک گیا، بچوں کی چھت چلی گئی، بے گھر ہو گئے، ٹھیک ہے، کرائے پہ چلے گئے، تو سونا چلا گیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اور لوگوں کو بتانا کہ ایسے شاطر لوگوں سے جو اپنے آپ کو اعلیٰ اداروں کا افسر اور کرنل ظاہر کر کے معصوم لوگوں کو لوٹتے ہیں۔ تو پھر آخر ہم ڈر گئے تھے جب اس نے کہا کہ تمہارا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، گاڑیاں آئیں گی تمہیں لے جائیں گی، تو وقت بھی ایسا چل رہا تھا، ہم ڈر گئے تھے۔ تو پھر ہم نے دل باندھ کے ہم نے میرپور تھانے میں اس شخص کے خلاف FIR نمبر 604 وہ کٹوائی۔ جب ہم تھانے میں گئے تو اور متاثرین بھی تھے، اور لوگوں کو بھی اس نے ٹیکے لگائے ہوئے تھے۔ تو 6 کمپلینر ہماری FIR میرپور تھانے نے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بڑی جدوجہد اور کاوشوں کے بعد FIR کاٹنے کے بعد اس شخص کو پکڑا، ٹھیک ہے، بڑی انتھک کوششوں اور محنتوں کے بعد اس شخص کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد اس کو قانون کی گرفت میں دیا، اور اس کے بعد ہم انتہائی دل سے عدالتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملا۔ ہائی کورٹ نے، یہ ہائی کورٹ کے مارکس ہیں، ہائی کورٹ نے اس شخص کی ضمانت خارج کی کہ اس شخص نے اپنے آپ کو ایک حساس ادارے کا کرنل ظاہر کر کے 6 معصوم لوگوں کو لوٹا ہے، اور لہٰذا یہ شخص کسی رحم کے قابل نہیں ہے، کوئی بھی عدالت اس کو نہ چھوڑے۔ یہ ہائی کورٹ کے مارکس ہیں، تو یہ سیشن کورٹ کے مارکس ہیں، انہوں نے بھی یہی مارکس دیے۔ تو ابھی تقریباً 8 ماہ کے بعد دوبارہ کیس ٹرائل میں آیا ہے، تو ہم ان تمام عدالتوں کے شکر گزار ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا۔ ہم تو مظلوم لوگ تھے، ہم تو کبھی تھانے کے گیٹ کے آگے سے نہیں گزرے، لیکن ہم تھانے میں گئے تو ہمیں پتہ ہے کہ اگر بندہ بائی اسٹیٹ کھڑا رہے تو قانون اس کو تحفظ بھی دیتا ہے اور اس کا خیال بھی کرتا ہے اور اسے انصاف بھی دیتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کیس میں جب پہلی پیشی پہ ملزم کو اتنا بااثر یہ ملزم ہے کہ جب اس کو پہلی پیشی پہ عدالت میں پیش کیا گیا تو اس نے وہاں پر مجھے، سعیدہ کو، ایاز کو اور 2 کمپلینر اور جو کنزہ، آفرین اور رزاق، ہم موجود تھے جب اسے پیش کیا، تو اس نے ہمیں بھرپور دھمکیاں دی کہ میں ایک اعلیٰ ادارے کا افسر ہوں، تم میرا کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو، اپنا کیس واپس لو۔ تو اس کا وہ ہتھ کنڈا نہیں چلا۔ اس کے بعد ہمیں عدالت نے یہ اپلیکیشن، میڈم نے نیچے سے فوراً فور اس پہ عمل درآمد کرتے ہوئے سٹی تھانے کا تحفظ دیا۔ قانون تو اپنا کام کر رہا ہے اور ہمارے ساتھ اچھا چل رہا ہے، لیکن یہ شخص پھر کیا کرتا ہے کہ ہمیں کمپرومائز کی طرف لانے کے لیے یہ
ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے جعلی، یعنی کہ جو 2 کمپلینر ہیں جو اس کیس سے بھاگی ہیں، تھانہ نواں شہر میں میرا آئی ڈی کارڈ اس نے یوز کر کے جو نوکریوں کے لیے دیا ہوا تھا ان کے اوپر درخواست دی، وہ اس خوف سے بھاگ گئی ہیں۔ ابھی ہم 3 کمپلینر ہیں اس کیس میں کھڑے ہیں، اس کو ہم گائیڈ کر رہے ہیں۔ اس میں ایاز خان ہے، سعیدہ ہے، شوکت ہے، رزاق ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے کہ جیل میں سے اپنا اثر رسوخ جو ہے نا وہ استعمال کر کے، اور میرپور تھانے میں اس نے اپلیکیشن دے دی کہ یہ کچے کے ڈاکوؤں کے ساتھ ملے ہیں، یہ وہ، یعنی کہ کوڑ بتوڑوں سے اپلیکیشن کی انویسٹیگیشن ہوئی، جھوٹ نکلا، ہم مدعی تھے، وہ ملزم تھا، تو کیس بنتا ہی نہیں تھا۔ تو اس کی تحقیقات ہوئی تو ہم نے 107 کی اپنی ضمانتیں کرائی۔ کوئی کوئٹہ کور کا فوجی ہے، اس کا نام اس نے بیچ میں ٹھوک کے آئی ڈی کارڈ یوز کر کے ہم تینوں کمپلینروں کے اوپر درخواست دے دی۔ تو ہر قسم کے ہتھ کنڈے وہ شخص استعمال کر رہا ہے کہ ہم کمپرومائز کریں، لیکن ہم اسٹیٹ کے ساتھ، ملک کے ساتھ اور ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم کسی صورت میں بھی اس کے ساتھ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ کمپرومائز تو پیسوں کا ہوتا ہے، لین دین کا ہوتا ہے۔ اس شخص نے یہ جو فیک ڈگریاں، یہ دیکھیں یہ کتنی ڈگریاں ہیں۔ ایک شخص نے ایک جماعت بھی نہیں پڑھی ہوئی، اس کو یہ ایم اے کی ڈگری بنا کے دے دی، یہ بی اے کی ڈگری بنا کے، یہ مجھ سے پیسے لے رہا ہے، بی اے کی ڈگری بنا دی، ڈاکٹر کی ڈگری بنا دی، یونیورسٹی کی ڈگری بنا دی۔ اور منسیرہ پولیس نے بروقت کارروائی کی اور اس شخص کو وہاں پر یہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا پرسنل سیکرٹری بنا ہوا تھا، لوگوں کو لوٹ رہا تھا، جعلی موریں اس سے برآمد ہوئی۔ تو ہماری اسٹیٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارے پیسے جو بھی حالات معاملات ہیں ہم گزارا کر لیں گے، وہ گرنے تھے گر گئے، لیکن اس شخص نے یہ جو فیک ڈگریاں لوگوں کو بنا کر دی ہوئی ہیں، ڈاکٹر کی، میڈیکل کی، میٹرک کا سرٹیفکیٹ، ایم اے کا، بی اے کا، جو بھی صنعت چاہیے کسی کو، آدھی رات کو آرڈر دو، یہ دیکھو جی یہ صبح تیار ہو جاتی ہیں۔ یہ کنزا بی بی کو بنا کے دی اس نے، ڈاکٹر کی، نرسنگ کی۔ اور یہ یعنی کہ یہ ملک ایسے تو نہیں چلے گا نا، یہ اسٹیٹ ملک اور ریاست کا دشمن ہے۔ اس سے یہ جو بھی جدید مشینری ہیں اس کے پاس، جن سے یہ ڈگریاں بناتا ہے اور لوگوں کو متاثر کر کے ان سے پیسے لیتا ہے، یہ ڈگریاں اس سے پکڑی جائیں، ڈگریوں کی مشینیں پکڑی جائیں اور اس ملک کو تحفظ دیا جائے۔ اور جعلی موریں جو جب یہ لوگوں کو متاثر کر کے جس بھی فیک ڈاکومنٹس پہ یہ موریں لگاتے ہیں، دیکھو یہ سعیدہ بی بی کی نوکری کا یہ لیٹر آ گیا، یہ اس کا لیٹر آ گیا سعیدہ بی بی کا، ٹھیک ہے جی، یہ لیٹر آ گیا، یہ انگوٹھے ہم نے نہیں لگائے، اسی نے لگا دیے۔ یہ دیکھو جی، یہ اس کی سروس بک آ گئی، ٹھیک ہے جی، یہ اپروول آ گیا۔ باقی اس نے کہا کہ بھائی میں بہت بڑا آفیسر ہوں، ادارے میرے ماتحت ہیں، کسی چیز کی ضرورت پڑے تم نے پیسے سے نہیں رکنا، کام تمہارا نہیں رکے گا۔ تو باقی مزید یہ ایاز خان بھی متاثرین ہیں اور باقی لیڈیز ہیں ہمارے ساتھ، وہ اس سائڈ پر متاثرین لیڈیز ہیں جو وہ سامنے بیٹھی ہیں، ہم انہیں کیمرے کے سامنے نہیں لا سکتے۔ تو ہم ہائی کورٹ، سیشن کورٹ، مجسٹریٹ صاحب اور میرپور تھانہ خاص کر کے تفتیشی آیو شاہد کا، جنہوں نے انتھک کوشش اور محنتوں کے باوجود اس شخص کو بہت مشکل سے پکڑا، یہ تھانے میں طلب کرنے پر نہیں گیا، 3-4 دن بعد جدوجہد اور کاوشوں سے اسے پکڑا اور اس کے پاس سے پسٹل برآمد ہوا۔ 2 پسٹل یہ رکھتا تھا، ایک ٹانگ میں ہوتا تھا اس کے اور ایک یہاں لگا ہوتا تھا، اور ریکارڈ بھی اس کے پاس اعلیٰ ادارے کا جو کرنل ہے اس کا موجود تھا، ہم نے خود دیکھا ہے، اس کے گواہ موجود ہیں۔ باقی عدالت کے طلب کرنے پر یہ یو ایس پی میں اس کے تھریٹ کی دھمکیاں ہیں کہ اپنا کیس واپس لو، نہیں تو میں تمہارا سافٹ ویئر اپڈیٹ کروں گا، اس موبائل میں دھمکیاں ہیں۔ تو ہم وقت آنے پہ جو ہے نا عدالتی کارروائی انشاءاللہ اس کو منہ دیں گے، اور ہم قانون پہ بلیو کرنے والے لوگ ہیں اور کسی انتشار پسندی کی طرف ہم نہیں جانا چاہتے، اور ہمیں بھرپور امید ہے کہ یہ عدالتیں ہمیں بھرپور انصاف دیں گی۔ ہمارے پیسے تھے وہ تو چلے گئے، عدالتیں گواہ ہیں کہ ہم نے کسی جگہ عدالت میں اپنے پیسوں کا مطالبہ نہیں کیا، ہمارے ساتھ جو ہونا تھا ہو گیا، اور متاثرین اور لوگ اس نثرباز انسان سے بچ جائیں۔ ہمارے کہنے کا مقصد اور اس پریس کانفرنس کا مقصد یہ تھا۔ ہمیں تو انصاف دیا ہی جائے گا، انصاف ملے گا انشاءاللہ، ہمیں عدالتوں پہ بلیو ہے، اور پیسوں کا ہمیں نہیں ہے، پیسے گم بھی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ شخص جو اس نے یہ کیا ہے، دفعہ 170 ہے اس کے اوپر، 468 ہے، 419، 420، 471، یہ دفعے ان کے تحت ہمارے کیس کو چلایا جائے۔ وہ کمپلینر تھرڈ کی وجہ سے بھاگ گئے، ہماری تو ان کو اپیل ہے، ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی واپس آ جائیں، قانون ہے، عدالتیں ہیں، اپنا کام کر رہی ہیں اور کریں گی، ہمیں تحفظ فراہم کریں گی۔ پہلے بھی میڈم نے ہمیں یہ عدالت نیچے والی فور نے ہمیں یہ وہ دیا تھا، تحفظ فراہم کیا ہوا ہے، تو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کمپلینروں کو۔ جو کمپلینر تھرڈ کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے بھاگے میں، اس کی وجہ سے کیس کمزور ہو رہا ہے، اس ملزم کو ریلیف مل جائے گا۔ ان سے ریکویسٹ ہے کہ آئیں، عدالت میں حاضر ہوں اور اپنے کیس کو لڑیں۔
آخری حد تک لڑیں۔ یہ شخص اسٹیٹ، ریاست اور ملک کا دشمن ہے۔ اس نے ایک مقدس ادارے کو بدنام کیا ہے، جو ادارہ ہمارا تحفظ کرتا ہے۔ ہم رات کو سوئے ہوتے ہیں تو وہ لوگ بارڈروں پہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ ادارے نہ ہوں تو آج ہم سو نہیں سکتے ہیں رات کو، ہمارے بچے آج مطمئن ہیں، سکون سے اپنے گھروں میں سوتے ہیں۔ تو ان لوگوں کی وجہ سے، پولیس ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے، پاک آرمی کی وجہ سے، اور یہ شخص انہی کے نام کو یوز کر کے، مس یوز کر کے، اور اعلیٰ افسران پہ دباؤ بھی ڈالتا تھا اور ان سے غلط کام بھی کرواتا تھا، اور یعنی کہ لوگوں کو بھی نوکری کا جھانسا دے کے بلیک میل کر کے، اور ان سے بعد میں جب ان کے ڈاکومنٹس، PRC، ڈومیسائل یہ شخص اپنے پاس لے لیتا تھا۔ اور اتنا شاطر ملزم تھا، یہ جو لنگڑے لولے پروف یہ فائلیں اگر یہ گدھے کے اوپر رکھیں نا، گدھے کے اوپر، تو وہ گدھا بھی جو ہے نا ایسے ایسے ٹیڑھا چلے۔ یہ ہم نے بہت شاطر طریقے سے اور طریقہ کار سے اس شخص سے نکالے ہیں۔ اس کی مین شاطری یہی تھی کہ یہ اپنے پروف اور ثبوت نہیں چھوڑتا تھا، تو میں نے اس کو دوست بن کے اپنی جیب سے 20 لاکھ روپے خرچہ کر کے، اور اس نصور نے مجھے کہا تھا کہ میں کور 107 کا کرنل ہوں، لیکن میں نے اسے کہا تو 107 کا ہے تو میں کیا پتہ 108 کا ہوں، میں کیا پتہ بغیر وردی کا سپاہی ہوں، اگر تو میرے ملک کے خلاف جائے گا، میری ریاست کے خلاف جائے گا، میرے کسی بندے کے خلاف، عوام کے خلاف جائے گا، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ تو اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہم کھڑے ہیں۔ 6 کمپلینر ہیں، ان میں سے 3 نہیں آتے، تھرڈ کی وجہ سے بھاگ گئے، لیکن ہمارا بلیف عدالتوں کے اوپر ہے اور ہم کھڑے ہیں اور ہم کھڑے رہیں گے، کیونکہ اس کیس میں کمپرومائز کی اجازت نہیں ہے۔ اگر 419 420 ہمارے پیسوں کا مسئلہ ہوتا تو وہ تو کمپرومائز تھا، ٹھیک ہے۔ یہ ابھی اس کے اندر یہ جو جعلی ڈاکومنٹس، ڈگریاں بنائی ہیں اس نے، یہ 468 ہے، یہ اس میں ہم کمپرومائز کیسے کریں؟ جو 170 دفعہ ہے اس میں ہم کمپرومائز کیسے کریں؟ یہ جو اعلیٰ افسران خیبر پختونخوا کا یہ پرسنل سیکرٹری بن کے اپنے آپ کو یوز کر رہا تھا، اس میں ہم کمپرومائز کیسے کریں؟ اس کیس میں کمپرومائز کا راستہ ہے ہی نہیں ہے، ہم کسی صورت کمپرومائز نہیں کریں گے۔ ہمیں اپنے پیسوں کا کوئی نہیں، ہمارے پیسے گر گئے، ہمارا گھر بک گیا، چھت بک گئی، سونا بک گیا، ہم روڈ پہ تو ویسے ہی آ گئے، لیکن اس شخص سے ہم کمپرومائز نہیں کریں گے۔ آگے عدالتوں کے اوپر ہے، وہ کیا کرتی ہیں کیا نہیں کرتی، ان کا فیصلہ ہماری سر آنکھوں پہ، اور ہم تہہ دل سے تسلیم کریں گے۔ اور اس میں خاص ہم ہمارے وکیل عثمان خان کا جو بار کے سیکرٹری ہیں اور فرحان خان کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا اتنا ساتھ دیا کہ ہمارے پاس کبھی فیس نہیں ہوتی تھی، پیسے نہیں ہوتے تھے، کچھ معاملات نہیں، تو وہ ہمارے ساتھ ہر صورت ہر قیمت پہ چلیں، کبھی انہوں نے پیسے منہ چڑھ کے ہم سے پیسے نہیں مانگے، تو ان کا ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اور اسٹیٹ کے جو PP ہیں، جو وکیل ہیں، جو جج صاحبان ہیں، جو تھانہ ہے، جنہوں نے انتھک کوشش اور محنت کے باوجود اس شخص کو پکڑا، حالانکہ یہ شاطر پروف ثبوت نہیں چھوڑتا، لیکن پھر بھی ہم نے یہ لنگڑے لولے ثبوت پروف، ابھی ایک شخص سے میرا مرڈر کرنے آ رہا ہے تو وہ میرے پاس اپنا ID کارڈ تو چھوڑ کے نہیں جائے گا۔ عدالتوں کو یہ چیز سمجھنی چاہیے۔ تو بس ہم عدالتوں پہ بلیو کرتے ہیں، قانون پہ بلیو کرتے ہیں، ہم کسی صورت کمپرومائز نہیں کریں گے۔ ہمیں تھریٹ کیا جا رہا ہے، ہمارے گھر پہ جیل سے کالیں کی جا رہی ہیں، ہمارے گھر کے نمبر پہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور ہمیں مطلب کہ دن میں 10 کالیں آتی ہیں کہ میں فلانی GHQ سے کرنل بول رہا ہوں، میں ادھر اکیڈمی سے بول رہا ہوں، کمپرومائز کرو، راضی نامہ کرو۔ ہم کسی صورت راضی نامہ نہیں کریں گے، ہم عدالت قانون اس پہ بلیو کریں گے۔ اور یہ ہماری فائلیں ہیں انشاءاللہ، یہ جو جس کے نام پہ اس نے ہمارے کو لوٹا ہے، ابھی ہم پریس کانفرنس کے کچھ دیر بعد انہی کے آفس میں جائیں گے، بولیں گے بھائی یہ تمہارا گفٹ ہے، آپ اس کو سنبھالیں۔ تو میرے بھائی دوستو، یہ جیسا کہ شوکت بھائی نے یہ ساری تفصیل خبر آپ سب کو بتائی، جیسا کہ آپ جانتے ہو کہ قاری شریف الدین ایک قاری تھا جو کہتا ہے کہ اس اداروں سب اس معزز اداروں کو بدنام کرتے ہوئے اپنے آپ کو بڑا چیز ظاہر کر رہا تھا۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ اسی چھٹا کلمہ میں نے اس لیے پڑھا کہ میرے بھائی دوستو یہ کفر کر رہا تھا۔ جب عدالت میں ہم نے عدالت میں اس کو وہاں پہ جب ہماری یہ پرسوں جب تاریخ تھی شوکت بھائی، اس تاریخ میں تو آپ سب تھے، میں نے جب اس سے چھٹا کلمہ پوچھا تو وہ کہتا ہے مجھے کلمہ نہیں آتا، مجھے معاف کرو۔ ایسا درندہ اس پاکستان میں موجود ہے جو قاری شریف الدین نام ہے اس کا، اور اس کی تصویر دیکھو، یہ تصویر ہے اس کی، اور یہ 15 سال لگاتار ماؤں بہنوں کو لوٹتا رہا اور ویکنسیاں دیتا رہا۔ یہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، یہ جو بندہ ہے نا، اس نے 15 سال میرے سامنے ہوٹلوں کے اندر عورتوں کو، ماؤں بہنوں کو فدو کمپنی بنا کر یہ ان کا سربراہ تھا یہ
ब्लैक मेल करके, ब्लैक मेल, और इसके साथ कई इदारे, इसके साथ कई लोग और मिले हुए हैं। इसके साथ 25-30 आदमी हैं जिन्होंने इसका माल खाया है। 6-5 करोड़ रुपया इस पर अभी बैंक में पड़ा है और ये अभी जेल में मौजूद है। इसका तकरीबन आज 13वां महीना लग गया और इस बंदे को हमने बड़े बड़े तरीके के साथ इसको हमने पकड़ा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ताकत दी है कि हमने एक ये सारे होटलों के अंदर ये जो है ना, ये एक तो ये दूसरे ब्लैकमेलिंग है ये, नौकरी का और नौकरी का झांसा देकर लोगों को फुदू कंपनी बनाता है, लोगों और लड़कियों को, माओ बहनों को ये फुदू बनाता है, ये फुदू कंपनी। इसको छठा कलमा नहीं आता। कोस्तान का ये रहने वाला है गाजी, इसका नाम कारी शरीफुद्दीन और वल्द गाजी खान, ये ऊपर गिलगित सकर्दू कोस्तान का रहने वाला है। तो मेरे भाई दोस्तों, मैं सारे टिकटॉकर और सारे जितने पाकिस्तान के जितने मोबाइल बड़े इस्तेमाल करते हैं, इन सब से मेरी ये देखो, इस दरिंदे को, इसको फैलाओ। और इसने जो कुछ किया, एज यू सो सोशल यू रीप, वही जो कर रहा था वही बढ़ रहा है। इसको हम खुदा की कसम नॉर्थ वेस्ट परमेंटर प्रोमिस तक इसको नहीं छोड़ेंगे। और आपने इसको एबटाबाद के किसी कोने में ये बंदा अगर दोबारा अगर हमारे इदारों ने इसको छोड़ा ना, आपको नज़र आया तो फ़ौरन मेरा नंबर ले लो और मुझे फ़ोन करो कि मैं इसको दोबारा अपने ठिकाने पर पहुंचाऊं। और दूसरी बात ये, जितने कंप्लेनर थे, 6 कंप्लेनर, अफरीन और किन्जा, और इसके अलावा हमारे साथ हमारी माएँ बहनें लड़कियां हैं, तो हम उनको कैमरे के आगे लाना मुनासिब नहीं समझते हैं, क्योंकि पूरी मीडिया आज नज़रों में देख रही है। सोशल मीडिया कंप्लेनर भागने की वजह क्या है? एक किन्जा और अफरीन जिन्होंने कहा हमारा भाई, हमारा कोई पीछे सर पे हाथ नहीं रखने वाला कोई नहीं है, इसलिए वो उन्होंने फिर वो दरख्वास्तों को वो किया। और ये किन्जा और अफरीन दोनों मुद्दई थी, इन्होंने ये कारनामे को बहुत बड़ी ताकत के साथ, बहुत बड़े मज़ाहरे के साथ इन्होंने अपना तरीका किया। और हम इन इदारों के मिस्टर आमिर, जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और बड़ी ताकतवर कोर्ट से उन्होंने आकर इस केस को मुजाहरा किया, और मिस्टर आमिर को हिरासत तहसीन पेश करते हैं। उसके अलावा पीपी के जितने वकील हैं, इन सरकारी वकीलों के हम सबको, और जज साहिबान की हम सबको हिरासत तहसीन पेश करते हैं, जिन्होंने इस दरिंजे को आज तक जेल में रखा। और इन सारे पुलिस वाले, शाहिद खान, इन सारे जितने पुलिस हैं, जितने डिपार्टमेंट के लोग हैं, इनमें इदारों से, मीरपुर थाना और नवा शहर थाना, जैसे शौकत भाई ने बात की कि नवे शहर थाने के अंदर इसने एक एप्लीकेशन दिया, शनाख्ती कार्ड इनका यूजमेंट करके और अफरीन और किन्जा को ऊपर धोखा करके उनको वहाँ कटेरे में खड़ा कर दिया। तो हम जब वहाँ गए तो हमारी सिचुओं ने बड़ी अच्छी हमारी ख्याल और दुआ सलाम हुई, तो हमसे उन्होंने बड़ी अच्छी वो किया। वो कंप्लेनर को हमने जब उनको देखा तो वो झूठा था। तो मेरे भाई दोस्तों, ऐसे एबटाबाद में दरिंदे हैं जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा और इन मुल्कों को लूटा। ऐसे दरिंदे हमें और पकड़ने की, हमें हमारी साथ रहें, हमें और भी पकड़ें। क्रिमिनल केस को हम एक जगह पर जाए